اب انہیں یہ گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کہیں کہ میں بڑا ہوں۔ اب حکمت دیکھیں، حکمت اور دانائی دیکھیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں بے شمار کتابیں کمیونیکیشن سکلز پر ملتی ہیں مارکیٹ میں، بہت ہی فیمس آتھرز کی لکھی ہوئی بکس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، اور کس طرح سے ہم نے گفتگو کرنی ہے، کس طرح دوسروں سے بات چیت کرنی ہے، کس طرح ہم نے الفاظ کا چناؤ انتخاب کرنا ہے اور اپنی بات کو مؤثر بنانا ہے، کس طریقے سے ہم نے باڈی لینگویج کو جو ہے وہ یوز کرنا ہے، اپنے پاسچرز اور جیسچرز کو امپروو کرنا ہے تاکہ ہم اپنی بات کو افیکٹو انداز میں، مؤثر انداز میں آگے بیان کر سکیں اور دوسرے الفاظ میں لوگوں کا دل جیت سکیں۔ اور مزید اس کو الیبوریٹ کریں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہم دوسروں کو کنونس کر سکیں اپنی بات پر لا سکیں۔ تو یہ جو کنونسنگ پاور ہے کمیونیکیشن سکلز کے تھرو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے ہم لوگوں کے دل مسخر کر سکتے ہیں، اور ہم وٹ ایور وی وانٹ ہم ان سے اپنے کام جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں۔ اور جو دعوت و تبلیغ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہ وہ اپنی بات کو منوا سکیں اور لوگوں کو اپنی بات پر قائل کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں اللہ پاک نے بہت خوبصورت ہمیں 3 طریقے بتائے ہیں، 3 اسلوب بیان فرمائے ہیں قرآن پاک میں، گفتگو کرنے کے خوبصورت انداز اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ سورہ النحل میں، سورہ النحل جو ہے وہ 16 نمبر سورت ہے اور 125 نمبر آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ادعو، دعوت دو، ادعو الی سبیل، رستے میں، ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے رستے میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اللہ پاک کے رستے میں لوگوں کو دعوت دیں، کس طرح کمیونیکیٹ کریں، کس طرح سے گفتگو کریں۔ 3 اسلوب جو ہے اللہ پاک نے وہ بیان فرما دیے ہیں۔ پہلا ہے بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور دوسرا اسلوب اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ احسن، نصیحت کے ساتھ، اور تیسرا اسلوب اللہ پاک نے فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر مجادلہ کی کیفیت آ جائے، بحث و مباحث اور تکرار کی جو ہے وہ نوعیت آن پہنچے، تو پھر کیسے گفتگو کرنی ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر بحث و مباحثہ شروع ہو جائے تو وہ بھی احسن انداز میں آپ نے گفتگو کرنی ہے، اس سے بھی کمیونیکیشن میں اپنے بیسٹ وے میں آپ نے لے کے آنا ہے اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ پاک نے ہمیں حکمت سکھائی اور احسن انداز میں گفتگو کا سلیقہ اور طریقہ اللہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اگر اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو پھر اس میں اس کو بڑھانا نہیں ہے، اختلاف رائے کو بڑھانا نہیں ہے، بلکہ کمیونیکیشنل گیپ کو ریڈیوس کرنا ہے اور بحث و تکرار سے بچنا ہے اور آسان انداز میں معاملے کو سالو کرنا ہے۔ حکمت جو ہے وہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، جس کسی کو بھی یہ میسر ہے تو وہ بہت خوش قسمت ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ حکمت سے لیس نہیں ہے، ہر ایک شخص کے پاس حکمت جیسا یہ بہترین ٹول جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اکثریت لوگ بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں، بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں اور حکمت سے بالکل خالی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو بالکل بنے ہوئے کام بھی ان کی اس جو ہے نا وہ
حکمت کے بغیر جو حکمت عملی ہوتی ہے اس سے ان کے بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں. کسی بھی معاملے میں بجائے اس کے کہ بہت جلد بازی کی جائے اور فوری اس کو رسپونڈ کیا جائے, یو کین گیو اے سیکنڈ تھاٹ ان ٹو دا میٹر, اور معاملے کو خوش اسلوبی سے آسان انداز میں حکمت کے ساتھ جو ہے وہ نمٹایا جا سکتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ بڑے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو عمر میں آبویسلی عمر میں ہی پوچھا گیا تھا, تو عمر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے. اب انہیں یہ گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کہیں کہ میں بڑا ہوں. اب حکمت دیکھیں, حکمت اور دانائی دیکھیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بڑے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں, لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا تھا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس میں کس قدر حکمت ہے, کہ اس کا انداز دیکھیں کہ تھوڑا سا انہوں نے ٹوسٹ کیا ہے ورڈز کو, اور اپنا جواب بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کیا.